فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے چھلک جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے چھلک جائیں گے، ذکر آقا جہاں بھی کیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہم اس مبارک سلسلے کی تاریخ اسلام کی 33ویں مجلس میں سب جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ دین اسلام کی تاریخ ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس وقت بات چل رہی ہے دور خلافت راشدہ پر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کو جو پاکیزہ نظام دیا، وہ نظام کہلاتا ہے خلافت راشدہ کا۔ نظام خلافت راشدہ میں سب سے پہلے جو خلیفہ مقرر ہوئے، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، وہ شخصیت کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ لیکن ایک مختصر عرصہ گزارا، 2 سال 3 مہینے، تقریباً 2.25 سال، اور جلد ہی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد اس امت کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے سب کے اتفاق اور اجماع سے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا دور خلافت چونکہ ایک طویل عرصے پر محیط ہے، اور اس مدت خلافت میں انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دین کو دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر نافذ فرمایا۔ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئی کہ اس دور خلافت میں دین اسلام کی دعوت اور پیغام کہاں کہاں تک پہنچا ہے۔ جی، آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں جس پہ تفصیل سے بات ہو گئی، ایک آپ کی ولادت سے لے کر خلافت تک، دوسرا حصہ وہ ہے جو خلافت سے لے کر وفات تک۔ جس دن آپ کو خلافت ملی اس سے لے کر وفات تک جو کل عرصہ ہے، کل مدت کتنی ہے؟ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن۔ گویا کہ 10.5 سال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس امت کے خلیفہ رہے۔ یہ ایک بڑا عرصہ تھا۔ اس مدت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی امت کو، اسلامی نظام کو، اسلامی حکومت کو کس ترتیب پہ چلایا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کی خلافت طے ہوئی، طریقہ کار جو تھا وہ تھا بیعت کا۔ جب بیعت ہو گئی، سب نے اتفاق کر لیا، تو ان کی خلافت کے دور کا آغاز ہو گیا۔ دور خلافت میں ہمارے سامنے 3 باتیں آئی۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ میرے عزیز و دوستو بزرگوں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ جتنے بھی نیک اور اسلامی نظام کے حکمران ہوتے ہیں
وہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اپنے لائحہ عمل کو، اپنی ترتیب کو، یا آج کی زبان میں کہیں اپنی آئندہ کی پالیسی کو اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران کے جذبات کیا ہے، ان کے احساسات کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے اور ان کا مزاج کیا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی خطبہ دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خطبہ دیا، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم بات شروع کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو آپ کے سامنے بات آئے گی کہ جب وہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ کے دور میں جو کارنامے ہوئے، اسلامی نظام دنیا کے نقشے میں کہاں کہاں تک پہنچا۔ آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہی دور خلافت میں عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، اور افریقہ تک فتوحات پہنچ گئے۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر 10 سال 10.5 سال کے عرصے میں اسلامی نظام اور اسلامی دعوت پہنچی۔ ان کا نظام خلافت کیا تھا؟ اگر ہم آج مختصراً سمجھنا چاہیں، یہ 10.5 سال کا عرصہ جو دوسری خلافت کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، ان کا نظام خلافت کیا تھا؟ دیکھیں، آج یہ ہمارے لیے ایک رہنما اور معیار اور مشعل راہ ہے، جس کو ہم اور ہمارے حکمران، ہمارے بڑے اپنے لیے ایک آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ اور آج کی مجلس میں آپ دیکھیں گے تو شاید کافی ساتھیوں کو حیرانگی ہوگی کہ آج دنیا کے اندر جو رائج بہت سارے نظام ہے، اور جسے ہم اپنی ناقص عقل سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فلاں نے ہمیں دیے، فلاں نے ہمیں دیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نظام دنیا کو کہاں سے ملے۔ جی، آج کی مجلس میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پہ تقریباً بات ہو چکی ہے، پچھلی مجلس میں بات آئی کہ آپ شہید ہو گئے اور آپ کو دفنایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں، روضہ مبارکہ کے اندر آپ کی تدفین ہو گئی۔ اب پوری جو 10 سال 10.5 سال کی زندگی ہے، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم ان کا اختصار سے بالکل جائزہ لیں گے، اور اس میں 2 باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ پہلی بات یہ کہ نتائج فتوحات، اتنے بڑے حصے کو فتح کیا، اس فتح کرنے کا نتیجہ کیا نکلا۔ ایک تو ہوتا ہے نا، ایک آدمی ایک جگہ کو فتح کر لے، اس کا فاتح بن جائے۔ اچھا، فاتح بننے کے بعد کیا کیا؟ میں نے اپنے نام کی عمارتیں بنا دی، میں نے اپنے نام کی جگہ بنا دی، میں نے اپنا نام زندہ کرنے کی کوشش کی تاکہ آنے والے لوگ مجھے یاد کریں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات کے نتائج کیا تھے، اور اس سے کس کا نام زندہ ہوا، اس سے کس کو فائدہ پہنچا، یہ باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ دوسری بات انشاءاللہ ہم کریں گے آپ کی خلافت کے نظام پر۔ جی، نتائج فتوحات، 3 باتیں ہوئی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے دوستو، آج کی مجلس بہت اہم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جتنی فتوحات ہوئی، دنیا کا جتنا حصہ اسلامی نظام میں داخل ہوا، اس سے 3 فائدے امت کو حاصل ہوئے۔ کتنے فائدے؟ 3 فائدے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت فارس کا خاتمہ ہوا۔ فارسی حکومت جو تھی نا، فارس کی، اور جس کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا، کسی کو یاد ہے؟ جی، کسرا کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ کسرا کہا جاتا تھا۔ تو ایک اتنا بڑا نظام کہ تصور نہیں تھا کہ کوئی فارس کی حکومت کو، کسرا کی حکومت کو، ان آتش پرستوں کی حکومت کو کوئی ختم بھی کر سکتا ہے۔ جیسے آج ہمارے دل دماغ میں کتنے لوگوں کے لیے اور کتنے ممالک کے لیے ایک تصور ہے کہ بھئی وہ سپر پاور ہے، کوئی ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا لیول نیچے آ چکا ہے۔ لوگ سوچتے تھے کہ بھئی کیا ایسا بھی ممکن ہے
کہ دنیا کے نقشے سے کسرا کی فارس کی حکومت ختم ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ فارس کی پوری حکومت جو عراق ایران اس پورے حصے پر مشتمل تھی، اس پوری نظام حکومت کا خاتمہ ہوا کن کے دور خلافت میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور دنیا کے ذہن میں جو غلطی بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید اسباب، تعداد اور خزانوں کی بنیاد پر دنیا پہ حکمرانی کی جا سکتی ہے، اس تصور کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ختم فرما دی. ایک بات. دوسری اہم بات، فتوحات کا نتیجہ کیا نکلا کہ پہلی دفعہ دنیا کے نقشے پر عالمی قیادت کی تشکیل ہوئی. عالمی قیادت کی. عالمی قیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے باحیثیت بن جائیں اور اس مقام پہ آ جائیں کہ ہر جگہ دنیا میں آپ کا وجود لازمی تصور کیا جائے. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ آج میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، ایک کامن سی آسان سی بات ہے. آج اگر کوئی ہم سے پوچھ لیں کہ بھئی دنیا میں جتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاملات طے ہوتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بنتے ہیں، تو ان کاموں کے لیے، ان فیصلوں کے لیے، ان منصوبوں کے لیے کس ملک کا وجود ضروری ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا دوستو؟ جی دیکھ گھبرائے نہیں، یہیں مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں دوستو. ہمارا جواب کیا ہوگا؟ امریکہ ہے. ظاہر سی بات ہے، جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، ایک دل دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے، تو چاہے جس درجے کا بھی مسلمان ہے، مومن ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہو، وہ کہے گا کہ بھائی یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے تو یہ امریکہ کے فیصلوں اور اس کی سرپرستی اور اس کے منصوبے کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج ہم یہ کہتے ہیں نا، تو یہ ایک زندہ حقیقت تو ہے کہ عالمی قیادت میں وہ ملک اپنی ایک حیثیت بنا چکا ہے. اب کیسے بنی، کس نے بنائی اور اس میں ہماری کمزوریاں کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر بات ہے. لیکن اس میں دو رائے نہیں کہ جب بھی عالمی قیادت کی بات آج ہوگی تو اس میں اس ملک کا تذکرہ آئے گا. یہ وہ ہمارے خلفاء گزرے ہیں اور ان کا پاکیزہ نظام گزرا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا ایسا اظہار کیا کہ دنیا کی عالمی قیادت کی تشکیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی. اب تصور نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی بڑا فیصلہ ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو، کوئی بڑا منصوبہ ہو تو اس معاملے اور منصوبے میں اسلامی حکمرانوں کو، اسلامی خلافت کو نظر انداز کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا تھا. عالمی قیادت کو تشکیل دیا، اس میں اپنی جگہ بنائی. دو باتیں ہو گئی. تیسری اہم بات، ان فتوحات کا نتیجہ کیا نکلا کہ احکامات الہی کی تنفیذ تمام انسانیت پر ہو گئی. اللہ پاک کے جو احکامات تھے، احکامات وہ پوری انسانیت پر نافذ کر کے دکھائے. صرف باتوں میں نہیں، صرف کتابوں میں نہیں، صرف کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں. جیسے آج کل ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ بھئی عدل ہونا چاہیے، اور مجھے کوئی کہے کہ جی آپ عدل پہ بات کر لیں تو میں آدھا گھنٹہ بہت خوبصورت بات کر لوں گا، لیکن عملی شکل کوئی نہیں. یا آپ بازار جائیں، کسی کتب خانے والے سے کہیں کہ یار مجھے عدل کے موضوع پر کتاب چاہیے، وہ آپ کو اسی جگہ 20 کتابیں دے دے گا. تقریر مشکل نہیں، تحریر مشکل نہیں، تنفیذ مشکل ہے دوستو. اگر کوئی آ کے ہم سے کہے کہ جی اس اسلامی ملک میں مجھے عدل کہیں نافذ ہوتا ہوا دکھا دے، تو شاید اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں. اس محنت کا، فتوحات کا نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں جہاں تک اسلامی حکومت پہنچی نا دوستو، وہاں وہاں اسلامی احکامات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافذ کر کے دکھایا. کافر کے حقوق کیا ہے یہ بھی بتائے، ذمی کے حقوق کیا ہے یہ بھی بتائے، مسلمان کے حقوق کیا ہے یہ بھی بتائے، غلاموں کے حقوق کیا ہے یہ بھی بتائے، عورتوں کے، بچیوں کے حقوق کیا ہے یہ بھی بتائے. ایک چیز نافذ ہو کر دنیا کو نظر آئی.
تو یہ تین بڑے بڑے فائدے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات کے نتائج تھے جو دنیا کے سامنے آئے. جی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہاں کہاں تک اسلامی نظام پہنچا ہے, اسلامی فتوحات ہوئی ہے. دیکھیں آپ, یہ دیکھیں فارسی سلطنت تھی عراق کی, یہ فتح ہو گئی. بات آئی تھی نا دوستوں, عراق کی فتوحات پہ بات ہو گئی. یہ شام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا. یہ مصر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا. یہ بر اعظم افریقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا. آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ, یہاں لکھا ہے 22.5 لاکھ مربع میل, 22.5 لاکھ مربع میل, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہو گیا. جی دوسری بات اب ہم کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نظام خلافت یعنی نظام حکومت کیا تھا. یہ بہت اہم ترین بات ہے دوستو. جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نظام خلافت, آپ کے نظام خلافت میں 10 چیزیں رائج کی گئی. کتنی چیزیں؟ 10 چیزیں. اور ہر چیز کی اہمیت اور حیثیت کو آج آپ اپنے اس زندگی اور زمانے کے اعتبار سے دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس امت کے اصل محسن کون ہے. 10 باتیں کون سی رائج ہوئی؟ نمبر 1 نظام حکومت, نمبر 2 نظام خزانہ, نمبر 3 نظام منصوبہ بندی. منصوبہ بندی یہ آج ہماری والی نہیں. ہاں, ایک تو منصوبہ بندی یہ ہے نا فیملی پلاننگ جس کو کہتے ہیں, یہ مراد نہیں ہے بلکہ حکمت عملی مراد ہے. نظام تجارت اور زراعت, نظام اطلاعات, نظام رفاہ عامہ, نظام تعلیم, نظام عدالت, نظام دفاع, نظام امن. ایک نظام کو چلانے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہے, آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں آپ اس پہ غور کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے زیرک اور ایسے باریک بین شخصیت تھی کہ اس 10.5 سال کے عرصے میں ایک جامع نظام قیامت تک آنے والے اسلام حکمرانوں کو دے کر چلے گئے. دوستو آج دیکھیں نا, کوئی بھی نظام دنیا میں بنے, چاہے مسلمان بنائے چاہے کافر بنائے, ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں, فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ضرور بنائیں, لیکن ان کے موجد اور ان کے بانی کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دوستو, ہم دوسری جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. آج ہمارے طلبہ خاص طور پہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں, چاہے وہ مدارس کے ہیں یا ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں, بعض دفعہ ان کو مقالات ملتے ہیں, تھیسز ملتے ہیں اور یہ مضامین لکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم علمی سرمایہ ہے ہمارے پاس کہ جتنے نظام آج دنیا کے پاس ہے, ان نظاموں کے بانی اور اس کے موجد, اس کے بنیاد رکھنے والے کون تھے. اور اب آپ دیکھیں گے ایک اجمالی خاکہ, تفصیل سے نہیں, بالکل مختصراً آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ 10 نظام کس طرح بنائے گئے اور اس کو کنٹرول کیا گیا. جی سب سے پہلی چیز نظام حکومت, حکومت چلانی ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظام حکومت کو چلانے کے لیے 3 ترتیبیں طے کی. کتنی ترتیبیں؟ 3. دیکھیں آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی اکثری آبادی, جس کو ہم کہتے ہیں میجورٹی کو, اکثریت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی اگر ایک ملک کا نظام چلائے لیکن اپنے ملک کی آبادی کو نظر انداز کرے, دوسرے ملک کی شہریوں کو فوقیت دے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ احساس کمتری پیدا ہوگا, اندر اندر بغض پیدا ہوگا, بغاوت پیدا ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی آبادی کو ہر اہم معاملے میں حصہ دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو بنیادی صورتیں تھی وہ کون سی تھی؟ ایک طبقہ کن کا تھا؟ مہاجرین کا, جو کہاں سے ہجرت کر کے آئے؟ مکہ مکرمہ سے.
دوسرا طبقہ تھا انصار کا، جو کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ منورہ، پہلے کے رہائشی تھے. تو سب سے پہلا کام کیا کیا نظام حکومت کے لیے کہ ایک مجلس شورا بنائی. آج جس کو ہم کہتے ہیں بھئی کمیٹی تشکیل دی گئی. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی اسلامی تعبیرات کو بھولے نہیں، اس کو بھی یاد رکھیں. ہمیں پتہ ہو کہ آج جسے ہم کمیٹی کہتے ہیں اس کو ہمارے دین میں شورا کہا جاتا. یہ لفظ بھی ہمیں یاد ہو، اس کی اہمیت کو بھی ہم سمجھیں. تو ایک مجلس شورا وہ بنی جس میں مہاجرین کا بھی حصہ تھا اور انصار کا بھی حصہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو بڑی اکثری آبادی تھی، میجورٹی میں تھے یہ لوگ. تو ان کے ذمہ دار لوگ بھی لیے گئے، ان کے ذمہ دار لوگ بھی لیے گئے، تاکہ یہ مل جل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ بیٹھ کر اہم معاملات میں مشورہ کر سکیں. بات سمجھ گئے؟ ایک کام. اچھا، دوسرا کام کیا کیا کہ ایک اور مجلس شورا بنائی اور اس میں صرف کن کو لیا گیا؟ مہاجرین کو. کیوں؟ اس لیے کہ مہاجرین وہ لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی قربانیاں دے کر مدینہ آئے تھے، سب کچھ قربان کر کے آئے تھے. اور تیسری اہم بات کہ مہاجرین وہ صحابہ تھے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت زیادہ ملی تھی بمقابلہ کن کے؟ انصار کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ تھا کہ جو سمجھ، جو فہم، جو حکمت، جو دانائی، جو علم وہ مہاجرین کے پاس ہوگا وہ انصار کے پاس نہیں ہے. ان کی ایک الگ سے بھی مجلس شورا بنائی تاکہ ان کی اہم باتیں یہ آپس میں جمع کریں، اور جمع ہو جائے تو پھر اس مجلس شورا میں اس کو لایا جائے گا. تیسرا اہم کام کیا کیا؟ عام رعایا کی مداخلت. یہ اس نقطے پہ ہم نے غور کرنا ہے دوستو. یہ تو چلے کوئی بھی کر لے، آج بھی کمیٹیاں بنتی ہے، آج بھی وزارتیں طے ہوتی ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ سب کچھ ہے دوستو، یہ نہیں ہے دوستو. کیا مطلب عام رعایا کی مداخلت؟ کیا عام آدمی کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ اپنی شکایت لے کر اپنے ملک کے، اپنے حلقے کے، اپنے علاقے کے ذمہ دار کے پاس جائے؟ کیا اس کو اتنی رسائی حاصل ہے کہ اس کو دن میں تکلیف ہو، رات میں ہو، صبح میں ہو، شام میں ہو، یہ اپنے علاقے کے ذمہ دار کے پاس پہنچے اور ان سے کہے کہ جی میرے گھر میں بیمار ہے، میرے بڑے کا آپریشن ہے، میرے پاس دوائی کا خرچہ نہیں، میرے گھر میں راشن نہیں، مجھے 2 مہینوں کی تنخواہ نہیں ملے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج کسی عام آدمی کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ یہ جا کر بآسانی بلا روک ٹوک اپنے ذمہ داروں سے مل سکے؟ ہے دوستو، یہ کارنامہ اسلامی تاریخ میں اس خلیفہ نے مکمل کیا ہے کہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ ہر ہفتے ایک دن تھا، ہر ہفتے میں ایک دن جس میں ذمہ داروں کو بٹھایا جاتا تھا، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیچ میں بیٹھتے، کھلی کچہری لگ جاتی، عمومی مجمع سامنے بیٹھا ہوا، بھائی کسی کو کوئی شکایت ہے تو بتائے. مجال ہے کہ کسی پر کسی کا خوف ہو. جو آدمی وہاں کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کوئی شکایت بھی کر دی کہ بھئی اس آدمی نے میرا یہ خیال نہیں رکھا، یہ نہیں کیا، اسی وقت نفاذ. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص کھلی کچہری میں کھڑا ہوا اور اس نے ایک گورنر کی شکایت کی، گورنر کی. یہ واقعہ بڑا عجیب ہے. کہا امیر المومنین میری ایک شکایت ہے، آپ کا ایک گورنر ہے جس کا نام غنم ہے، غنم، اور میں مکہ مکرمہ میں طواف کر رہا تھا اور یہ گورنر صاحب بھی کر رہے تھے. غلطی سے میرا ہاتھ میرا پیر ان کے لباس کے کنارے پہ پڑ گیا اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ توازن ان کا آگے پیچھے ہو گیا. ان کو وہ بات بری لگی اور انہوں نے مجھے فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا مار دیا، دوران طواف مار دیا. تو میں نے تو ارادے سے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، اور چلے غلطی ہو گئی، میں نے معذرت کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوڑا مارا تو میرا جرم تو اتنا بڑا نہیں تھا.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غنم کو بلایا اور اس سے کہا کہ ایسا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ پہلی بات کہا تمہیں اپنے نام کا مطلب پتہ ہے؟ غنم کا، غنم عربی میں کہتے ہیں بھیڑ بکری کو غنم کہا جاتا ہے. کہا میں تمہیں تمہاری حقیقت بتا دیتا ہوں کہ تمہارا نام غنم اس لیے رکھا گیا کہ تمہارا باپ اپنے علاقے میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا، حیثیت تو تمہاری اتنی ہے. دوسری بات یہ کہ تم نے بلا سبب اس کو مارا ہے. اب دو صورتیں، یا تو تم اس سے معافی مانگ لو، یہ تمہیں یہاں معاف کر دے، اور اگر یہ معاف نہیں کرے تو جتنا کوڑا تم نے مارا ہے یہ بھرے مجمع میں تمہیں مارے گا. یہ آج تک جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام زندہ ہے نا دوستوں، اور آج تک ان کے نام سے عالم کفر لرزتا ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہے نا دوستوں. صرف باتیں نہیں ہوئی ہے، ایک دین کی عملی شکل زندہ ہوئی ہے معاشرے. اس نے کہا کہ جی میں معافی تو نہیں مانگتا ہوں اس سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا لیا اپنا اور اس اجنبی آدمی سے کہا کہ یہ کوڑا ہے اور میرے سامنے اس غنم کی پشت پر مارو گے اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کو کیسے روکتا ہے. اس نے بھرے مجمع کے اندر اس گورنر کو کوڑا مار دیا اور اپنا بدلہ لے لیا. یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے واقعہ آپ سے عرض کیا ہے. عام رعایا کو یہ حیثیت دینا کہ وہ اپنی بات، اپنی پریشانی، اپنے مصائب، اپنی مشکلات سامنے تو لا سکے. آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی بڑے نے گزرنا ہو تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی میری آمد و رفت بند ہو جائے گی، نہیں جی آپ نہیں جا سکتے. تو یہ کیفیت جب کسی قوم پر آتی ہے دوستو تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر حکمرانوں کی محبت دلوں میں تھوڑی آئے گی. ہمارا رعایا سے، عوام سے، عام طبقے سے ربط کتنا ہے، تعلق کتنا ہے، ہمیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کا علم کتنا ہے، یہ چیز نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظام حکومت کو اس ترتیب پہ قائم کیا. جی دوسری بات، نظام خزانہ کیا تھا؟ آج یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. وزیر خزانہ کون ہو، بیت المال کا ذمہ دار کون ہو. آج کتنی کہانیاں بنتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی فلاں نے اربوں روپے ہڑپ کر لیے، فلاں نے کروڑوں کر لیے. ایک مسلمان تھوڑی ایسا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں احساس ہے کہ مجھے تو ایک ایک پائی کا حساب اللہ پاک کو دینا. تو نظام خزانہ کو کیسے قائم کیا؟ سب سے پہلے بیت المال کا ایک قیام منظم شکل میں ہوا. بیت المال تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھا، لیکن ایک مقام پر تھا. انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک شعبہ قائم کیا کہ ہر علاقے میں ایک بیت المال ہوگا. ایک بات. نمبر 2، محاصل کی ترتیب. محاصل کہتے ہیں جتنی رقم، جتنے پیسے آ رہے ہیں اس کی ترتیب کیا ہے. آج مثال کے طور پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، کسی بھی عنوان سے ہم دیتے ہیں، تو آپ میں سے کسی فرد کو پتا ہے کہ بھئی آپ کے ٹیکس کی رقم کہاں استعمال ہوئی؟ کچھ نہیں پتا ہے بھئی. ہر آدمی کہتا ہے خدا نخواستہ ایسا نہ ہو اگلے مہینے پھر میرے بل میں لگ کے آ جائے. ہم تو یہ دعائیں مانگتے ہیں کوئی اور مصیبت سر نہ آئے، ہمیں یہ پتا نہ چلے کہ کہاں لگے نہیں لگے، دوبارہ میرے سر نہ لگ جائے. لیکن محاصل کی ترتیب، کہاں سے آیا، کس نے لیا، کہاں لگایا گیا، ہر چیز. تیسرے نمبر پہ وقف کا قیام. ایسی جگہ جن کو وقف کی حیثیت دی گئی. وقف اس کو کہتے ہیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہوگی لیکن اس سے سب فائدہ اٹھائیں گے. مثال کے طور پہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں نا، مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے دوستو، یہ وقف جگہ ہے. یہاں ہر آدمی آ کے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جا سکتا ہے. باہر کسی نے پانی کی سبیل، ٹینکی لگا دی کہ بھئی علاقے والے آ کے اس سے پانی بھر لے، جمع کر لے، لے جائے، میں اپنے مرحومین کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ وقف ہو جاتا ہے. تو اسلامی نظام میں لوگوں کی ضروریات کے لیے بہت ساری چیزیں وقف کی گئی جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے. جی نظام منصوبہ بندی، حکمت عملی. جی
ایک بڑا کام کیا کیا کہ سن ہجری کا اجرا کیا. اس سے پہلے باقاعدہ اسلامی سال کی ترتیب نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سال کے آغاز اور اختتام کی ترتیب بنائی گئی. آپ کو پتا ہے نا اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم. اور آخری مہینہ ذوالحجہ. یہ 12 مہینے. اس سن ہجری کا باقاعدہ آغاز کن کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. نمبر 2 مردم شماری. مردم شماری یہ لفظ تو ہمارے لیے بہت عام ہے نا. جیسے اکثر ابھی بھی کچھ عرصہ قبل بھئی مردم شماری ہو رہی ہے، ٹیمیں آ رہی ہے گھر پہ، گھر میں کتنے افراد ہیں، شادی شدہ کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں نا. اب یہ جو مردم شماری ہے دوستوں، یہ کسی انگریز نے ایجاد نہیں کی. اس کام کی بنیاد رکھنے والے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کام کی بنیاد رکھی. نمبر 3 ممالک کی صوبوں میں تقسیم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا؟ صوبوں کا قیام عمل میں آیا. آج صوبوں کی اہمیت، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں صوبہ چاہیے، صوبے کی اہمیت مسلم ہے. یہ ساری باتیں کرنے والے ان حضرات کو، ان شخصیات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے کون تھے؟ لیکن انہوں نے صوبے کبھی بھی لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر قائم نہیں کیے کہ بھئی فلاں زبان ہے تو اس کا الگ صوبہ، فلاں قوم ہے اس کا الگ صوبہ. نہیں. اسلامی نظام صوبوں کی ترتیب پر قائم ہو گئے. نمبر 4 نئے شہروں کی آبادی. نئے شہر آباد کیے گئے. اب ایک پرانا شہر ہے، اس میں آبادی بند رہی ہے. اچھا جگہ کم ہو گئی تو چلو پہلے 4 منزلہ ہوتی تھی، اب 10 منزلہ بنا دیتے. ٹھیک ہے نا. چلو بھئی پہلے جو بچوں کے کھیلنے کا پارک تھا، چلو بھئی اس پہ بھی جو ہے تعمیرات، کنسٹرکشن شروع ہو گئی. وہ سارا نظام اور انسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے دوستوں. اس لیے ایک نظام میں کیا ہوتا ہے، نئے شہروں کو عمل میں لایا جاتا ہے. جتنی خالی زمینیں پڑی ہے ویران بنجر، یہ کس دن کام آئے گی؟ اس میں نئے شہروں کی آبادی ہوئی. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے نقشے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بڑے بڑے شہروں کو قائم کیا ہے. جی اب یہ مختلف شہر ہیں دوستو. جی آگے چلتے رہیں، چلیں آگے. یہ مختلف شہر قائم ہو گئے. نظام تجارت اور زراعت. تجارت کی ترتیب کیا ہوگی؟ کھیتی باڑی کی زمینوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ جی 3 کام کیے. سب سے پہلے بین الاقوامی تجارت کی آزادی دی. اسلامی ملک عالمی منڈی تک جائے، پورے ملکوں سے اس کے تجارتی تعلقات ہو، وسیع ہو، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کام آزادانہ طریقوں سے چل رہا ہو، تاکہ آپ کے ملک کا تعارف بھی ہو، لوگوں کو تجارت بھی ملے، کام بھی ملے. یہ معاملات کی آزادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آئی. انہوں نے مشکلات نہیں بنائی. آج ہمارے تاجر حضرات کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم تو دن بدن مصیبت میں پستے جا رہے ہیں، تجارت مشکل ہو رہی ہے. ان حضرات نے آسان کیا. نہروں کی کھدائی کا عمل ہوا تاکہ پانی کا نظام ہر جگہ پہنچ جائے. زمین کی پیمائش ہوئی دوستو. یہ دیکھیں زمین کو ناپا گیا کہ ہمارے پاس کتنا علاقہ ہے جہاں آبادی ہو سکتی ہے، مارکیٹیں بن سکتی ہے، اسپتال بن سکتے ہیں. جو آج ہماری کنسٹرکشن ہوتی ہے نا، اس پہ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کوئی ورکنگ ہے نہیں. بس جس نے جو جگہ جو چیز بنا لی، ہم کہتے ہیں چلو بھائی کام ہو گیا، کل کو پریشانی بن جائے گی. جی نظام اطلاعات. جی پورا ایک شعبہ اطلاعات کا قائم ہوا. آج ہم کہتے ہیں بھئی میڈیا ہے اور ایسے رابطوں کے ذرائع ہیں. جہاں دنیا آج پہنچ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شعبے کے بانی ہیں. ترتیب کے ساتھ ایک شعبہ تحقیق کا قائم ہوا. دیکھیں کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ جو بات آئی اور کہا کہ جی پلیز فارورڈ، آگے میسج چلا دیں. 2 گھنٹے بعد کہا کہ جی وہ غلط اطلاع تھی، ہم معذرت کرتے ہیں. کسی کی وفات کی خبر چلا دی، کسی کے حادثے کی خبر چلا دی، کسی کی پریشانی کی خبر چلا دی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلامی نظام میں اطلاعات پہ شعبہ تحقیق قائم تھا. جو بات آئی سچ ہے، جھوٹ ہے، بتانے والا کون، پہنچانے والا کون.
پھر شعبہ احتساب، کیا مطلب؟ اگر کسی نے غلط اطلاع دی اور تکلیف ہوئی، اس آدمی کو سزا دی جائے گی۔ آپ نے کیسے غلط اطلاع ہمیں پہنچائی؟ پورا ایک نظام بنا جی، نظام رفاہ عامہ، عام لوگوں کے فائدے کے لیے نظام بنایا گیا جی۔ کس طرح؟ سراؤں اور کنووں کی تعمیر ہوئی۔ سرائے آپ جانتے ہیں؟ سرائے کہتے ہیں مسافر جب سفر کرتا ہے تو کسی جگہ پہنچ کے اس کو رات آ گئی اس پہ۔ آج آپ بتائیں، ہم جب سفر کرتے ہیں رات آئی کتنی ٹینشن ہوتی، بھئی پتہ نہیں ہوٹل کہاں ملے گا۔ پھر ہوٹل گئے، اس نے کہا کہ جی میں تو ایک رات کے 20,000 لوں گا۔ ابھی ہمارے ملک میں کتنا بڑا افسوسناک حادثہ پیش آیا، مری میں کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں چلے گئے۔ تو افسوسناک اطلاعات کیا آئی کہ وہاں کے مقامی ہوٹلوں نے ظلم کیا کہ بھئی 40,000 50,000 رینٹ آپ دیں گے تو پھر گاڑی سے اتر کے آ جائے۔ انسان جان سے جائے تو جائے، مجھے اپنے کمرے کا کرایہ چاہیے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے۔ سرائے تعمیر ہوئی، اس میں آپ کو کرائے نہیں دینے، اجرت نہیں دینی، وہ آپ کے لیے، آپ جا کے اس میں رات کو قیام کریں۔ اور کنووں کی تعمیر ہوئی، راستے میں پانی کی مشکلات نہ ہو۔ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر ہوئی، سڑکیں اور پلیں تعمیر کی گئی۔ شہر کو شہر سے، ملک کو ملک سے جوڑ دیا گیا۔ لاوارث بچوں کی نگہداشت، وہ بچے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، حادثے میں چلے گئے، اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ آئے روڈ میں بھکاری بن جائیں، یہ لوگوں سے بھیک مانگے؟ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ادارے قائم کیے گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ہم نے چیریٹی ادارے قائم کیے ہیں، فلاں ادارے قائم کیے ہیں، یہ سوچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آئی ہے دوستو جی۔ نظام تعلیم جی، 3 درجوں میں تعلیمی نظام کو پھیلایا، تعلیم قرآن، تعلیم حدیث اور تعلیم فقہ۔ چونکہ یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان بچے کے پاس قرآن کی تعلیم بھی ہو، پھر جب وہ قرآن سیکھ لے حدیث کی تعلیم ہو، حدیث سیکھ لے پھر فقہ کی تعلیم ہو۔ آپ کہیں گے کہ جی اس میں تو نہ سائنس آئی، نہ انگلش آئی، نہ جغرافی آئی، اور نہ بائیولوجی آئی، نہ کیمسٹری آئی، نہ فزکس آئی، وہ تو کچھ بھی نہیں آیا اس کے اندر۔ یہ تو وہی مدرسے والی بات ہو رہی ہے، مدرسے والی بات نہیں ہو رہی دوستو۔ فرق اتنا ہے کہ ہم ان تعبیرات سے نابلد اور ناواقف ہو گئے۔ یہ جو تعلیم فقہ ہے نا دوستو، اس سے مراد کوئی مخصوص علم نہیں، ہر زمانے کے اعتبار سے نظام کے لیے جس بنیادی علم اور ڈھانچے کی ضرورت ہے وہ تعلیم فقہ کے اندر شامل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس زمانے کی جو تعلیم تھی عصری، وہ اسلام کی ماتحتی میں تھی، آج کی جو تعلیم ہے وہ اغیار کی ماتحتی میں، بس یہ فرق ہے اس میں۔ اور ایک بڑا فرق یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ڈائریکٹ اس پہ لے آتے ہیں کہ چلے بھئی آپ یہ زبان بھی سیکھ لیں، یہ سبجیکٹ سیکھ لیں، یہ کر لیں۔ اس کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث، اس سے بالکل نابلد ناواقف ہو کے چل رہا ہے۔ کل ہم اپنی اولاد سے گلہ کیوں کریں کہ یہ میرا نافرمان ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزے نہیں رکھتا، یہ تلاوت نہیں کرتا؟ یہ گلہ ہمارا غلط ہوگا اس لیے کہ ہم نے ان کو اس تعلیم کا احساس ہی نہیں دلایا، وہ دروازہ ہی نہیں دکھایا ان کو جی۔ نظام عدالت جی، قضات کا انتخاب کیا۔ قضات کس کو کہتے ہیں؟ قاضی، جج۔ جج کون ہوگا، قاضی کون ہوگا، فیصلے کون کرے گا، اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود انتخاب فرماتے۔ ہر ایرے غیرے کے پاس نہیں تھا کہ بھئی فلاں منتخب